بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام احوال ہزارہ توڑا میزبان مہر سیما بیکوری پھر حاضر ناظرین اج دے احوال ہزارہ وچ اسی گل بات کرساں ایتھے ضلع انتظامیہ نال اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ بھی جساں اتھے بھی اعلیٰ افسران نال گل بات کرساں اج دا پروگرام دا جڑا ساڑا فارمیٹ ہے اسی گل بات کرساں جس طرح کہ تساں پتہ ہے کہ ساڑے ملک وچ سمارٹ لاک ڈاؤن لگیا ہے اسی حوالے نال اسی انتظامیہ نال بھی گل بات کرساں اس کے بعد جس طرح کہ دیکھا جلے افغان مہاجرین دا انخلا بھی جاری ہے اس حوالے نال تھوڑی بہت ڈسکشن کرساں کیونکہ دیکھا جلے ہزارہ بھر سب تو زیادہ جڑے کدے اسی غیر ملکی دیکھنے ہیں افغانستان نال جڑے تعلق رکھتے ہیں مہاجرین نے وہ ضلع ہری پور مختلف کیمپاں نے تو انہوں نے اس حوالے نال بھی گل کرساں تے اس تو بعد اسی سیکورٹی صورتحال دے حوالے نال پولیس نال گل بات کرساں تے پروگرام میں سب تو پہلے ساڑے نال اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر ساڑے نال حمیرہ محمود صاحبہ موجود نے انہوں نے گل بات سب تو پہلے کرساں کہ جس طرح کہ اسی دساں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگیا ہے انرجی کرائسس ساڑا ملک پوری دنیا جس ٹائم اس کنڈیشن بچ کہ انہاں کچھ ایس او پیز جڑی ہیں عمل درآمد کرانے واسطے عوام واسطے مختلف قسم دے ایتھے نوٹیفکیشن ہو رہے ہیں یا ایتھے عمل درآمد کرانے واسطے احکامات ہو رہے ہیں وہ کی ہو رہے ہیں تے ضلع ہری پور اسی گل کرنے ہیں یا ہزارے بھی گل کرنے ہیں کہ صورتحال ہے اسی گل بات کرساں سوال نال تے ہن اسی گل کرساں ساڑے نال موجود نے حمیرہ محمود جڑے کہ اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر ہری پور نے ایڈیشنل چلو تو ناظرین ساڑے نال موجود نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہری پور حمیرہ محمود انہوں نے گل بات کرساں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں جی؟ میر صاحب ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ. میں ٹھیک ہوں. اور سنائیں یہاں پر ہری پور میں آپ آئے ہیں, سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اس آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور کہاں کہاں اس سے پہلے آپ ڈیوٹیز سر انجام دی اور ہری پور میں کب آئے, تھوڑا سا اپنے بتائیں کہ ڈیوٹیز کہاں کہاں پہ رہی. مہر صاحب آپ کا بھی شکریہ اور K2 چینل خیبر نیوز کا بھی شکریہ. میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میرا تعلق ضلع لکی مروت سے ہے اور میں PMS آفیسر PMS کیڈر سے بلانگ کرتی ہوں اور میں سب سے پہلے میری پوسٹنگ اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی, اس کے بعد فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا, فائنانس کے بعد ہوم ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, اس طرح جو چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں PMRU وہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد 2022 میں میری پوسٹنگ ہری پور میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس کے طور پہ ہوئی. یہاں پہ میں نے 2 سال پہلے بھی کام کیا اور ابھی اگست 2025 میں میری پوسٹنگ ایز ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہری پور ہوئی ہے اور ابھی میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں. اچھا, مقصد یہ ہے کہ ہزارہ میں اس سے پہلے بھی آپ رہے ہیں ہری پور میں اور یہ دوسرا آپ یہاں پر ابھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آئے ہیں. اچھا میم یہ بتائیں کہ جس طرح کہ پورے ملک میں دیکھا جائے انرجی کرائسس ہے, سمارٹ لاک ڈاؤن جو احکامات آپ کو جاری ہوئے صوبائی حکومت کی جانب سے, تو اس حوالے سے بتائیں کہ ضلع ہری پور میں عوام میں اتنا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے, اگر نہیں کر رہی تو اس پہ کیسے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے, کیونکہ انرجی کرائسس کی وجہ سے ظاہری بات ہے مسئلے مسائل ہے, اس کو حل کرنے کے لیے عوام کے ساتھ بھی انتظامیہ کو ضرور اس کے ساتھ ہونا چاہیے. تو کیا اس کے لیے کیا آپ یہاں پر ایکٹیویٹیز ہیں یا کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی سر, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی بین الاقوامی حالات ہیں اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی انرجی کے حوالے سے پڑے ہیں, جس کے کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کچھ اقدامات کیے ہیں. ان اقدامات کی روشنی میں جو ہدایات ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو ملی ہیں اس کی انفورسمنٹ کے لیے ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں. اس کے لیے SOPs جو پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں دی ہیں وہ یہ ہے کہ 8 بجے ساری جو کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ بند ہوں گی. تو اسی طرح جو کھانے پینے کے جو ریسٹورنٹس ہیں ان کے لیے اپنی ٹائمنگز ہیں, جو میرج ہالز ہیں, مارکیز ہیں, ان کے لیے اپنی ٹائمنگز ہیں. تو ان چیزوں پہ عمل درآمد کرنے کے لیے ہماری ٹیمز جاتی ہیں, رات کو مختلف جگہوں ایریاز کے وزٹس کرتی ہیں. اور اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہری پور کی حد تک جو ہے لوگوں کی جو SOPs کی آبزرونس ہے وہ بہت اچھی ہے, لیکن جہاں پہ کوئی شکایت آتی ہے یا آفیسرز خود جا کے دیکھتے ہیں تو ان کے خلاف ہم ایکشنز لیتے ہیں, دکانوں کو سیل بھی کرتے ہیں. وہ پھر جب ہمیں اپروچ کرتے ہیں, ایفیڈیوٹ لاتے ہیں, SOPs پہ عمل درآمد کی ہمیں گارنٹی دیتے ہیں, تو تب جا کے ان کی دکان ہم ڈی سیل کرتے ہیں. تو الحمدللہ لاک ڈاؤن کی جو بھی SOPs ہیں اس کے اوپر اچھا عمل درآمد ہو رہا ہے, لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس کو فلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کہ سمارٹ لاک ڈاؤن تو لگا ہوا ہے, تو یہاں پر ٹائمنگ شیڈول جو ہے یہ کب تک رہے گا, کیا احکامات ہے اور مزید آگے بھی اس کو جاری رہے گا, اس کا ڈیوریشن کتنا ہے کچھ؟ جی, اس میں جو پہلی ہدایات آئی ہیں وہ تو صرف 2 مہینے کے لیے آئی ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کے جو بھی SOPs ہیں وہ 2 مہینے کے لیے لاگو رہیں گی. تو ابھی تو سٹارٹ ہے, ابھی تو 1 مہینہ نہیں ہوا ہے, لیکن ہوپ فلی جیسی حالات بہتر ہوتے ہیں اور انرجی کرائسس تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو انشاءاللہ عوام کی فیسیلیٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ اس کو ختم بھی کر سکتی ہے اور ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے, کیونکہ
جو SOPs ہیں اس میں لکھا ہے کہ ایز پر مطلب جو بھی سچویشن ایمرج ہوتی ہے تو ایز پر فردر آرڈرز اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی کے لیے ڈائریکشن صرف 2 مہینوں کی ہے. اس میں یہ بھی ہے مہر صاحب کہ ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف بھی, جو بھی کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں, اور عوام کی جو بھی کمرشل یا مالی مفادات ہیں اس پہ تھوڑی سی ان کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے, لیکن جیسے ہی ہم امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ضرور اس چیز کو ریورٹ بھی کرے گی, اور حالات جیسے پہلے تھے تو اسی طرح پہلی پوزیشن پہ انشاءاللہ آ جائیں گے. تو ابھی کی حد تک یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی ڈائریکشنز ہیں اس کو ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے, اور اس میں عوام بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے. تھوڑی بہت کہیں بھی تھوڑی وائلیشنز رپورٹ ہو رہی ہے, ہم جا کے خود چیک بھی کر رہے ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی جو بھی ایز پر لا پروسیجر ہوتا ہے تو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں, لیکن اوور آل سچویشن اچھی جا رہی ہے, لوگوں کی بھی تعاون ہمیں مل رہی ہے اور ایڈمنسٹریشن بھی اس کو اچھا لے کر جا رہی ہے. اچھا, یہ تو ہوگی شاپس کی جس طرح بندش کی آپ نے بات کی, بالکل عوام کا بھی ساتھ چاہیے. ایک معاشی حوالے سے ہم اگر دیکھیں یا انرجی کرائسس جس طرح کے مسائل ہیں تو عوام کا ساتھ بھی ضروری ہے. ابھی تو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے, یہ نہ ہو کہ لاک ڈاؤن ہی لگ جائے, تو اگر عمل درآمد نہ ہوا, اگر پھر بھی کرائسس نہیں ختم ہوتے جس طرح آپ نے کہا فردر یہ 2 منتھ کے لیے لگے, اس کے بعد بھی آگے اس کے کچھ بھی احکامات آ سکتے ہیں. تو اچھا, اس کے علاوہ اگر دیکھیں باقی ہوٹلز کی آپ نے بات کی, CNG اسٹیشنز ہیں, اور کیا کیا اس میں چیزیں ہیں جس کے لیے کہا گیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بندش کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے انرجی کرائسس میں کمی آ سکتی ہے, اور یہ مسئلہ جو ہے جلد از جلد ختم ہو سکتا ہے. اس اور مزید کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر انرجی کرائسس ہے, اور تو انرجی کرائسس میں صرف یہ نہیں ہے کہ کاروباری سرگرمیاں جو ہے متاثر ہو رہی ہیں, اس میں جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس اینگل سے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی لوگوں کی فیسیلیٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جیسے فیول پرائسز بڑھ رہی ہیں, پھر جو ہے ریورس ہوئی ہیں, پھر بڑھی ہیں, تو اس سے جو ہے ٹرانسپورٹرز کے مفادات متاثر ہوئے ہیں, لوگوں کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. تو اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم جو ہے کرائے کے اوپر ہماری نظر ہم نے رکھی ہوئی ہے, اس کو بھی مانیٹر کرنے کے لیے ہماری ٹیمز, ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان فیلڈ میں جاتے ہیں, روٹس کے جو ہیں وہ فیئرس چیک کرتے ہیں, اس پہ جو وائلیشنز ہوتی ہیں اس کو کے اوپر پراپر ایز پر لا ایکشن بھی لیتے ہیں. تو CNG کے حوالے سے بھی جب کبھی شکایت آتی ہے کہ CNG پمپ کلوز کے بندش کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کو بھی مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹ اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو جو ہے گھریلو صارف ہے اس کو تھوڑا ریلیف مل سکے, اس کے جو اثرات ہیں وہ گھریلو صارف کو نہ فیس کرنے پڑیں. تو ہم عوام سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں, ٹرانسپورٹر حضرات سے بھی اور عوام سے بھی, کہ یہ مشکل ٹائم آیا ہے حکومت کے اوپر بھی, اور تو اس میں ہم انتظامیہ کے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں, اور انشاءاللہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس میں ٹرانسپورٹرز بھی ہمارے ٹرانسپورٹرز بھی عوام ہی ہیں, تو ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا جو ہے عوام کے کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تھوڑا کرائے کے اوپر تھوڑا گزارا کریں, اور جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں جو پھر جو گورنمنٹ نے نوٹیفائی کیے ہیں تو اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ جو ہے دونوں طرف کے عوام کو ریلیف مل سکے. اچھا, یہ تو بات چلیں کرائسس کی بات کرتے ہیں, انرجی کرائسس کی بات کی, ہمیں دوسری جانب دیکھا جائے مہنگائی کی وجہ سے بھی عوام جو ہے پریشان ہے. خود ساختہ مہنگائی کی اگر میں بات کروں, ضلع انتظامیہ کیا کر رہی ہے اس میں؟ اگر ہم ملاوٹ دیکھیں, اتنے ادارے بنے ہوئے ہیں لیکن ملاوٹ ختم نہیں ہو رہی. لوگوں کے آپ کو دیکھیں ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, جس طرح کے ہتھار, اور یہاں پر کتنی ایسی فیکٹریز پکڑی گئی ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں لیٹرز مضر صحت دودھ پکڑا گیا. یہ خود ساختہ مہنگائی, ذخیرہ اندوزی کی بات کرتے ہیں, ابھی گرمیاں شروع ہونے والی ہیں, ابھی مشروبات آ جائیں گے, تو اس کے لیے انتظامیہ جو یہاں پر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کیا کر رہی ہے اور کیا لائے عمل ہے آگے؟ کہ کیونکہ عوام جو ہے, چلیں ایک طرف تو جس طرح آپ نے کہا کہ جو عمل درآمد نہیں کرے گا چاہے وہ کوئی بھی, اس کو فائن کیا جاتا ہے, ایفیڈیوٹ لیے جاتے ہیں, وارننگ دی جاتی ہیں. تو جو خود ساختہ مہنگائی ہو رہی ہے ان کو بھی جرمانے تو ہوتے ہیں لیکن باز نہیں آ رہے. تو اس حوالے سے کوئی اویئرنیس یا کچھ ایسا کچھ ہے عوام کو جو ریلیف ہے یہاں بھی مل سکے؟ چلیں یہ تو ہو گیا, عوام تو ساتھ دے رہی ہے جس طرح بھی آپ نے کہا ضروری ہے, لیکن عوام جو ہے وہ یہی گلہ کرتی نظر آتی ہے کہ نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. اگر ایک چیز مہنگائی اگر اس کی دیکھا جائے وفاق سے یا صوبائی کی حکومت کی جانب سے وہ چیز 1 روپے مہنگی کی جاتی ہے, تو یہاں پر وہ تاجر حضرات جو ہیں وہ 10 روپے مہنگی کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟
جی، اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پرائس فکسیشن کے حوالے سے ہماری تو روٹین کی ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جیسے رمضان سے پہلے ہی جیسے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا تھا تو ہم نے پرائس فکسیشن کمیٹی کی میٹنگ کی ہے جس میں جو بھی خوراک کی جو بنیادی اشیاء ہیں اس کی پرائس فکس ہوئی ہے. اس پرائس فکسیشن کے اوپر پھر ہماری ٹیمز نے فیلڈ میں جا کے وزٹس بھی کی ہیں, ان ریٹس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو انشور کروایا ہے. اسی طرح مارکیٹ میں جو کمیٹی بنی ہے, جو منڈی میں جو صبح آ کے جو فروٹس اور ویجیٹیبلس کی منڈی میں آکشنز ہوتی ہیں, تو اس کی ریگولیشن کے لیے جو کمیٹی بنی ہے اس میں بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے نمائندے موجود ہوتے ہیں. وہ پھر وہاں پہ جو سبزی اور فروٹ کے جو ریٹ فکس ہوتے ہیں تو فیلڈ میں جب ہمارے AC صاحبان, ہمارے جو بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز جاتے ہیں تو ان ریٹس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کیا جاتا ہے. اسی طرح DC آفس میں ہمارا کمپلینٹ سیل بنا ہے. اسی طرح ہمارے AC صاحبان کے آفیسز میں بھی جو ہے اوپن ڈور پالیسی کے تحت گریونس ریڈریسل میکینزم ہے جس میں کوئی بھی شخص آ کے اپنی شکایت کسی بھی محکمے سے کسی بھی حوالے سے اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے, جس کے اوپر انتظامیہ پھر جا کے ایکشن بھی لیتی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ عوام کو جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف دیا گیا ہے ہم اس کو انشور کروائیں اور اس کو ہم وہ سہولت دیں. بالکل جی, عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمیں ریلیف دیا جائے. انتظامیہ کوشش کر رہی ہے لیکن یہاں پر بھی تھوڑا سا ایسا ہو کہ جرمانے ہوتے ہیں تو پھر وہ زور جو ہے عوام سے نکلتا ہے. اچھا, آخر میں مجھے بتائیں, جس طرح کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ غیر ملکیوں کا انخلاء یہاں سے شروع ہوا تھا پورے پاکستان سے, جس میں اگر ہم ہزارہ ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر افغان مہاجرین بڑی تعداد میں زیادہ سب سے ہری پور میں تھے. تو اب تک ہری پور کی کیا سچویشن ہے, کیونکہ یہاں پر کیمپ زیادہ تھے, تو کیا صورتحال ہے یہاں پر, کتنے افغان مہاجرین چلے گئے اور کتنے رہتے ہیں, اس حوالے سے کیا آپ کی جو ہے یہاں پر عمل درآمد یا جو بھی آپ نے ایکٹیویٹیز کی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں مہر صاحب جیسی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن آئی تھی کہ جو بھی جہاں پہ افغان کیمپ ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے, تو جیسی کیمپ ڈی نوٹیفائڈ ہو گئے تو ہری پور میں بھی ہمارے ساتھ 3 بڑے کیمپ ہیں افغان مہاجرین کے, تو وہ تینوں کیمپ ڈی نوٹیفائڈ ہو گئے. اس کے بعد ہمارے پاس جتنی بھی افغان پاپولیشن تھی تو اس کی ریپیٹریشن کا عمل سٹارٹ ہو گیا. تو ابھی الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 90 سے 95% تک ہمارے جتنے بھی افغان مہاجرین بھائی تھے وہ والنٹریلی ریپیٹریٹ کر گئے ہیں. اور اس میں ہماری کوشش رہی ہے کہ ان کو کسی قسم کی سختی کا, تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہماری جو ٹیمیں تھیں وہ فیلڈ میں گئی, ہم ان کے ساتھ بیٹھے, ہم نے ان کے مسائل سنے, ہم نے ان کو کنونس کیا اور اس کی بیسس پہ پھر یہ والنٹریلی رضاکارانہ طور پہ اگری کر گئے کہ ہم جائیں گے یہاں سے اپنے وطن واپس. تو اس عمل کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے اور اس کو تیز کرنے کے لیے ہم ٹائم ٹو ٹائم ہماری ٹیمیں جاتی ہیں, فیلڈ میں جاتی ہیں, وزٹ کرتی ہیں اور یہ پوری عمل کی نگرانی کرتی ہے تاکہ جو بھی حکومت پاکستان کی ہدایات ہیں کہ افغان بھائی اپنے وطن واپس چلے جائیں تو اس عمل کو تیز بھی کیا جا سکے اور اس کو مؤثر بھی بنایا جا سکے. تو ضلعی انتظامیہ جو ہے اس ایکٹیویٹی میں پوری طرح انوالو ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ان کو باعزت طریقے سے ان کی وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے. جی ناظرین, تساں گلا سنیا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حمیرہ محمود ساڈے نال موجود ہی. بالکل جس طرح کہ اسی دیکھا جلے ہری پور بچ سمارٹ لاک ڈاؤن, جس طرح ملک بیشتر حصوں میں جڑا ہے انرجی کرائسس کی وجہ تو سمارٹ لاک ڈاؤن لگے, ہزارے بچ بھی لگے تے تساں گلا بات سنیا سوال نال. اسی نال جس طرح کہ افغان مہاجرین دی کدے گل کرنے ہیں اس سوال نال بھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب نے تفصیلات دسیاں. پر ٹائم ہوندا ہن بریک تا, بریک تو بعد پھر آنے کدے جڑیو ساڈے نال رہی. جی ناظرین, ایک بار پھر سو پروگرام میں خوش آمدید آخنے. اسی موجود آج ضلع ہری پور میں جس طرح گل ہو رہی ہے, اس تو پہلے اصل نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر حمیرہ صاحبہ نال گل کی تھی. اور ساڈے نال موجود نے DSP ٹریفک جڑے ہیں فیصل حفیظ صاحب موجود نے, انہوں نے گل بات کرساں. جس طرح کہ دیکھا جلے کہ ہری پور گیٹ وے ہزارے دی کدے کوئی سیاح آتے ہیں یا اس طرح کوئی بھی گلگت جلدا ہے, مانسیرے جلدا ہے, ہزارہ مختلف اضلاع جلدن ہری پور تو گزر کے جلدن تے ٹریفک کا کافی فلو ہوتا ہے. تے اندرونی جڑے معاملات ہیں اس حوالے بھی گل بات اسی ساڈے موجود نے DSP ٹریفک فیصل حفیظ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام مہر بھائی, ٹھیک ہو جی؟ میں ٹھیک ٹھاک. فیصل صاحب آپ تسی ٹھیک ہو؟ الحمدللہ جی. اچھا, ان کو بھی گل کرساں تے سب تو پہلے دسو تعلق کہڑی جگہ نال ہے تساں؟ میں بیسیکلی ہری پور دا ہی رہنے والا جی. ہری پور بچ ہی اور میری خوش نصیبی ہے کہ ماں ہری پور دی عوام دی خدمت کرنے دا موقع ملا جی. اچھا, مطلب ضلع ہری پور نال تعلق ہے. ان کو بھی گل کرساں, کیٹو دیکھتے ہو؟
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ K2 ਦੇਖਣੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ K2 ਦੇਖਣੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ K2 ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਘਰ ਜੁਲਨੇ ਆ ਤੇ ਬਸ K2 ਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ K2 ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਪੁਰ ਇੱਕ ਗੇਟਵੇ ਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਅ DSP ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਨੇ? बिल्कुल जी, मैं बतौर DSP ट्रैफिक हरीपुर काम पे करना, उस पर मेरे अंडर 2-3 चीज़ां आंदियां ने, जिस पे सब तो पहले जो है वो ट्रैफिक है, यानी कि ट्रैफिक के हवाले नाल जितने भी मामलात ने वो सारे मैं देखना पूरे डिस्ट्रिक्ट दे, जिसमें तहसील गाजी भी शामिल है, तहसील खानपुर भी शामिल है और तहसील हरीपुर भी शामिल है। उस तो अलावा जितने भी लाइसेंस मामलात ने वो सारे के सारे भी मैं देखना थे, वो भी मेरी जिम्मेदारियाँ में शामिल है, लाइसेंस वगैरह भी। और इस तो अलावा जो है मैं कोशिश करना कि अवेयरनेस के हवाले नाल मामलात करा, चूँकि ट्रैफिक में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उससे नाल जो है मैं अवेयरनेस आसे अपना पर्सनल पेज भी चलाना, ऑफिशियल पेज से भी चलाना, तो ताकि यार लोगों ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस हो सके। अच्छा, अवेयरनेस बारे में गल की। अच्छा, तुसां लाइसेंसिंग की गल की। मैं इत्थे अक्सर देखना कि जितने भी साढ़े इत्थे साहिल मतलब हरीपुर के रहने वाले शहरी जोड़े हैं लाइसेंस ना बड़े प्रॉब्लम आते हैं। मैं गुज़श्ता में देखा जी कि तकरीबन अगर LTV लाइसेंस की गल करने, HTV की गल करने, PSV की गल करने, हज़ारां इस टाइम पेंडिंग जा रहे हैं, लोगों दर बदर जुलना पैंदा। उन्होंने नहीं समझ आती कि असी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस जुलां या इंतजामिया को जुलां। इस कुछ किहड़े जोड़े हैं तुसां कोल लाइसेंस पुलिस जी है, ट्रैफिक पुलिस उस कंट्रोल कर रही है, किहड़े लाइसेंस? अच्छा, ये चीज़ असां भी बड़े इशूज़ का सामना करना पैंदा है। बेसिकली ये वे कि लाइसेंस एक तो ये कि लाइसेंस एक किस्म का नहीं होंदा। लाइसेंस गड्डी के मुताबिक मुख्तलिफ लाइसेंस होंदे ने, मुख्तलिफ उन्होंने कैटेगरीज होंदियां ने, जैसे मोटरसाइकिल का अलग है, रिक्शे का अलग है, उस तो अलावा कार जीप का अलग है, HTV LTV PSV मुख्तलिफ गड्डियां ने, जैसे ट्रैक्टर अलग अलग है। पुलिस जो है KPK के अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ मोटरसाइकिल और कार जीप का लाइसेंस बनाता है। असा को लोग अक्सर शिकायत क्या रहे हैं LTV लाइसेंस दियाँ HTV लाइसेंस दियाँ यार बनते नहीं पे, मिलते नहीं पे, या उसके प्रोसैस के वाले नाल या असा को आ रहे हैं, तो असी फिर उन्होंने गाइड करने कि भाई ये जो अलग डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट का वो बाकी सारे लाइसेंस बनाते, असी सिर्फ मोटरसाइकिल और कार जीप का लाइसेंस बनाने। इस हवाले नाल भी मैं अवेयरनेस करना पाया, मैं सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों ये चीज़ समझाने की कोशिश करना पाया कि भाई यार तुसी जी साड़ी कैटेगरी है उस हवाले कोई शिकायत है तो बेशक असा करो। और मैं चाहता कि यार तुसी भी इस चीज़ां लोगों तक पहुँचाओ, और मुतलका डिपार्टमेंट भी चाहिए कि वो भी अवेयरनेस इस हवाले नाल करे कि लोगों पता चले कि उन्होंने डिपार्टमेंट के सहूलतां या फैसिलिटीज़ दे रहा है और उसका क्या प्रोसीजर है। साढ़े मौजूद ने सईद यादून साहब जोड़े कि DSP सिटी हरीपुर ने गलबात कर सा। सईद साहब जोड़े थे जोड़े कदे देखा जोड़े ज़िला हरीपुर काफ़ी टाइम पहले भी रहे, ट्रैफिक भी ड्यूटी सर अंजाम देंदे रहे, तो हुण DSP सिटी के हवाले उन्होंने की ड्यूटी खदमात ने या कि उन्होंने जिम्मेदारियां ने उन्होंने गलबात कर सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? शुक्र अल्लाह, दुआ सुनी। सईद भाई तुसा नाम बड़ा मुश्किल है यादून, मैं थोड़ा जिहा सब तो पहले दसो तुसा ताल्लुक किहड़े इलाके नाल है, तो यादून जिहड़ी है जदून तो चलो काफ़ी अस सुने दा, तो यादून की थोड़ा जिहा अपनी हिस्टरी दसो कि किस इलाके नाल ताल्लुक है, तो कौमियत के वाले थोड़ा दसो। थैंक यू सीमा भाई। यदून चूँकि बेसिक असांजी ट्राइब है, जदून यदून गदून और सदून। यदून जी ट्राइब है ये बेसिक कुस्तान में आबाद है, ज़्यादा सी आबादी जी है 10 जलकोट में है, और कोई ऐसे माइग्रेट होके पालस में आए तकरीबन आज तो 150-200 साल पहले। तो जो कुस्तान से क्या तकरीबन जो बड़े दस्ते कोई ऑलमोस्ट 300 ईयर गो अस मतलब शिफ्ट हुए कुस्तान में, और उस पर फिर असें चूँकि फिर असें बड़ी तादाद है यदून खैल फैमिली जी है 10 बिच जी है वो काफ़ी वो बड़ी फैमिली है असें, और उस नाल फिर असें जी कुछ लोग असें जो परदादा बाबा नकड़दादा बाबा ऐसे वो फिर शिफ्ट हो गया से उस पालस कुरई पालस पे। मैं चूँकि बिलोंग करना डिस्ट्रिक्ट कुरई पालस नाल, और उथा असें बड़े बड़े रहा के आबाद होए, तो फिर असें फिर पालस में आबाद होए आबाद होने तो बाद फिर चूँकि असें किसी वजह तो बस मतलब उतो शिफ्ट होके मानसर डिस्ट्रिक्ट में आया। फिर मेरी इब्तदाई तालीम भी मानसर डिस्ट्रिक्ट तो हासिल की है, चूँकि कुस्तान तुसें पता है कि एक पसमानदा ज़िला है। अच्छा सईद भाई तुसी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव रहे हो जिस टाइम ऐसे चोए हो, पर हुण अजकल हालात तुसें पता है देखे कि मनशियात की गल करने उस तो बाद काफ़ी ज़्यादा क्राइम की रेशो जी वध गई, जिस तरह आबादी बढ़ती वहदी है तो इत्थे क्राइम भी ज़्यादा हो जुलता पाया। तो हरीपुर में इस टाइम तुसी आए हो हुण केह् देखते हो कि किहड़े जे क्राइम ने कदे मनशियात भी देखा जुले काफ़ी ज़्यादा इस छोटे छोटे बच्चे इन्वाल्व हो गए यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजां तक,
ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਹਾਲ ਤਲਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਮਾ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਰੀਪੁਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕਸਲਾ ਅਟਕ ਸੁਆਬੀ ਤੋਰਗਰ ਤਰਬੇਲਾ ਇਹ ਜਿਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਪੁਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿतने भी क्रिमिनल लोग हैं वो इतना आके मतलब वारदात करना इतों मतलब इस चीज़ को सारे पासों आके था मतलब वारदात करके जुड़ते हैं लेकिन लास्ट टाइम फरहान साहब ने भी बड़ी इस भी की थी एफर्ट की थी जितनी टीम सी उस तो बाद शफीला साहब आए माशाल्लाह और इस बीच कोई चीज़ डिग छिपी नहीं तो डेली बेसिस पर देते हो इस बीच जितनी भी कोई पहले सब को काफ़ी तादाद में मतलब बड़ी डकैतियाँ चोरियाँ और ये चीज़ें बड़ी हो रही है और माशाल्लाह उसका काफ़ी कंट्रोल हो गया पिछले काफ़ी टाइम तो मैं तकरीबन 6-7 महीने मेरे जो सराउंडिंग एरिया इस हो गए जी हरीपुर सिटी DSP इस जी वो है कि ऐसी चीज़ आना तक को मतलब कोई डकैती बड़ी या कोई इस किस्म की चोरी नहीं छोटी मोटी वारदात तो नहीं क्योंकि जुर्म अजुल तो या आखिर तक रही और इस नाल जी मतलब कत्ल मुकातले या इस किस्म की चीज़ें ऐसा ऐसा माशाल्लाह उससे भी काफ़ी कंट्रोल हो गया और जी को लास्ट टाइम ऐसा डबल मर्डर सामने तला दरवेश भी होया उस मेरी टीम जितनी भी आसी SHO OAI अख्तर शाह या बाकी मेरी टीम से बड़ी एफर्ट की थी सारे उसमें मिल के माशाल्लाह अन टाइम उस पर 10 मुलजमा से और उस सारे मतलब टाइम गिरफ्तारियाँ की दी उन्हें पकड़े उनको असला रिकवरी की थी सारी चीज़ें की दी इस तरह देखो जिस तरह से क्राइम को कंट्रोल करना से मतलब कार्रवाई करने तो मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम भी आने लास्ट टाइम उसमें फेसबुक पर मुख्तलिफ मतलब एक झूठा प्रोपेगेंडा भी चले लेकिन इसमें मिसो गलत असा कि लास्ट टाइम K210 सोहेल साफ़ी कत्ल होया सा आतार दे एरिए में लेकिन उसमें टीम ऐसा में भी असा में SHO कोड नहीं बोला असा तो एक K210 जवान असा सोहेल जी सोहेल जिसले कत्ल होया उस वास्ते DPO साहब ने स्पेशल मक टीम टास्किंग की थी जी सोहेल देखे इस पर मैं SHO कोड असा आतार दे एरिया कत्ल असा लेकिन DPO साहब ने मक टास्किंग की थी कि भाई इस बंदे का अरेस्ट करना से तू ही उसी उसमें फिर मैं तो गया कराची तो फिर उसको नस गया बस 2-3 दिन उसमें मतलब सर्च करते रहे क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है उसमें बड़ी एफर्ट की थी लेकिन उसमें नाकाम होया फिर जिसले मैं पता लगे कोई क्वेटा नस गया मैं उस पीछे क्वेटा गया क्वेटा जिसले पहुँच गया वो फिर चमन बॉर्डर पहुँच गया फिर मैं चमन बॉर्डर तो उसको किसी गिरफ्तार की थे एक मतलब एक नामुमकिन टास्किंग सी लेकिन अल्लाह की मदद सी और तुसा भरावां दी तुसा मतलब लोग ना चाहने वाले उनकी दुआइयां सी अल्लाह से मतलब असें कामयाब किया और मैं वो मुलजम जो उस एरिया तो पकड़ के मैं कह आया बिल्कुल सईद भाई जिस तरह तुसा गल की सोहेल साड़ा K2 टाइम्स का नुमाइंदा है जिस विच एक ब्लाइंड केस या मुलजमान तो फरार हो गए वो भी उस टाइम SHO होया वो भी ट्रेस आउट होया तो वो मुलजम जड़ा है वे अज किथे वे मतलब उसके बारे में के वे वो मुलजम तो उसले जेल में सा फिर जिसने मैं ट्रांसफर होकर फिर चला गया सा मंथरा डिस्ट्रिक्ट को फिर जिसने मैं मंथर गया उस बाद फिर उसकी मेरे ख्याल में बाद बेल आउट हो गया था फिर उस तो बाद उसका दोबारा फिर कत्ल हो गया उस तो मैं सुनना चाहे कि उससे भी कत्ल हो गया हमायूं ना सोचता अच्छा इतने पुछता तुसा कोलों आखिर मैं दसो कि सईद भाई क्राइम तो जिस तरह ख़त्म नहीं होता तो पर बहरहाल हरीपुर में किहड़े ये चैलेंजेस और समझते हो कि देखो मंशियात खास तौर छोटे छोटे बच्चे अवेयरनेस वालदैन नहीं बच्चे वो पुछते नहीं तो थोड़ा जिहा की मैसेज दसो ना वालदैन कदे चलो पुलिस तो कदे पकड़ती है वो तो सज़ा भी देती है बाहर भी आ रहे हैं फिर वही बंदा बाहर आ रहा है पर इससे अवाम का कितना साथ ज़रूरी है या वालदैन वास्ते या छोटे छोटे बच्चे से देखो चोरी वारदात में कर देखो या इस तरह मंशियात ही देखो तो नौजवान नस्ल जी है ना बिल्कुल वो आंधी वैदी पे तो के मैसेज दसो कि जो ये क्राइम ख़त्म हो सी कोशिश के वे या सिर्फ पुलिस का ही काम है या आवाम भी इस साथ चाहिए होता है सीमा भाई इसमें देखो मेन जो रोल है ना जितनी असा मतलब है कम्यूनिटी है इलाके के लोग हैं उस पर मतलब है मुअज़्ज़िन वालदैन हैं या बाकी असा जो भरा हैं ये सारे का किरदार है पुलिस फर्द वायद मतलब है कुछ भी नहीं ये मतलब जब तक असा कम्यूनिटी अस सपोर्ट न करसी अस मतलब उसकी निशानदेही न करसी ये चीज़ें न करसी मतलब है फर्द वायद मैं तो देखो असा कोई फरिश्ते या जादू ऐसी सिस्टम है नहीं कि अस मतलब हर चीज़ के बारे में अगर तुम माले में कोई ऐसी चीज़ कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो अस दसो एज ए कम्यूनिटी असा काम है असा फ़र्ज़ है कि उसको ख़त्म करना फिर जिसने वालदैन को बड़ी रिक्वेस्ट है कि जिसले तुम बच्चे मतलब है जिसले कारोबार निकलते हैं उनके आमद तक
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ को देखो ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ के करके आया, इस निगरानी करनी वालदेन का काम है। वालदेन को अगर एक चीज़ नज़र आ रही है कि उनके बच्चे को कोई बंदा डिस्टर्ब ख़राब कर रहे हैं या कोई मसला है, उनका काम है कि फौरी तौर पर वो मतलब है अपना कंसर्न थाने को फौरी तौर पर रब्ता करें, मतलब पहली एक्सेस उन्होंने को ले टेलीफोन के जरिए करें, खुद जुड़ के करें, उस तो बाद फिर थाने तो बाद अगर सुनवाई नहीं हो रही, मैं बैठे मैं जितने भी DSP साहबान सर्कल पे हर सर्कल पे बैठे दिन उतना उनका काम है कि उनको कंप्लेन दर्ज करें, उस तो बाद तो DPO साहब बैठे दिन और फॉरम ओपन है, ये पुलिस जितनी भी असें ड्यूटी है असें आवाम की खदमत है, असें 24 आवर अवेलेबल हाँ, असें मोबाइल के जरिए भी अवेलेबल हाँ, असें ऑफिस भी खोलते दिन, मतलब हूँ DPO साहब शफीला गढ़पुर साहब की तुसें पॉलिसी देखिए बिल्कुल ओपन डोर पॉलिसी, जगह जगह इन्हें मतलब खुली कचहरियाँ करनियाँ, बाकी चीज़ें इनिशिएटिव करना, लोगों को दस दिन कि भाई तुम अपने मसाइल दसो, जुर्म दे हवाले छुपाओ ना, मतलब दसो, छुपाओ ना बल्कि दसो, तो ऐसे मतलब उससे कला लोग डरते ने, लोग आखते हैं असां ना कोई नुकसान पहुँचे या कुछ, लोग जो हैं अगे नहीं आते, तो उस वास्ते भी कुछ है वे, क्योंकि ज़ाहिर गल हर बंदा तो अगे नहीं है, फिर गवाहियाँ कौन देवे, दुश्मनियाँ पै पैंदियां, तो उस वास्ते भी कुछ है कि नाम उन्होंने असीं गराज रख के उन्होंने जो है कभी कंप्लेन कर रखते हैं। बिल्कुल देखो जो आदमी मतलब है समझते शो साहब असां जितनी भी शो लगे थे माशाल्लाह बड़े अच्छे तकड़े शो साहबान, अगर उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने कोई चीज़ समझ दें कि भाई ऐसी कोई चीज़ असें लीक आउट हो चुकी कोई उसी पहले तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नहीं होने लगी। बिल्कुल नाज़रीन गला बात सुनिया DSP सिटी का भी जिस तरह आखड़ा है कि जिस तरह पुलिस तो चलो अपना काम करी, लेकिन आवाम का साथ इंतहाई ज़रूरी है, जब तक आवाम साथ तो असी माशरे में कदे क्राइम भी देखा या किसी तरह छोटे छोटे बच्चे जिस तरह असी मैन गल करा मनशियात इलात जड़े पै गए हैं, इसी तरह वालदैन या आवाम का साथ भी बहुत ही ज़रूरी है। नाज़रीन अज तुसें साडा प्रोग्राम देखा जिस विच असां ने DSP ट्रैफिक इस तरह असां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जी हुमैरा जड़े उन्होंने साहिबा नाल गल की थी, तो मैं उम्मीद करता अज का प्रोग्राम पसंद है। असी अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान महर सीमा इजाज़त तो दुआ याद रखो, सोने के हवाले।